الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم و مکرم ایمانی بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں آپ حضرات کے روبرو چند ایسے اعمال پیش کیے تھے جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے دیگر نیک اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض بنیادی عمل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ان اعمال کا ذکر کیا جن اعمال کی وجہ سے جنت والے اعمال کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند وہ اعمال آپ حضرات کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کی وجہ سے سیدھا اثر ایمان پر، عقائد پر پڑتا ہے۔ چند بیماریاں اور چند برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سیدھا انسان کا ایمان تک متاثر ہوتا ہے اور اس دور میں میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بطور خاص ہمارے ملک میں وہ سازشیں کی جا رہی ہے، ایسے قوانین جاری کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان خوف زدہ ہو جائے، اہل اسلام اور اہل ایمان اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے۔ اس وقت کا اہم ترین تقاضا اہل ایمان کے لیے ایمان کی حفاظت کرنا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں وہ اعمال کون سے ہیں جس کی وجہ سے ایمان تک متاثر ہو جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی گزرے ہیں اور ان کی تصنیفات بھی بہت مقبول ہیں۔ بعض ان کی تصنیفات آج تک مدارس اسلامیہ میں سال سے پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک جگہ وہ فارسی اشعار میں ان چند اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس انسان کا ایمان متاثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر کے باشد اہل ایمان عزیز پاک دارت چار چیز۔ اہل ایمان کو متوجہ کر رہے ہیں، ہر کے باشد اہل ایمان عزیز، بہت نرالے اور میٹھے اور پیارے انداز میں ہمیں مخاطب کر رہے، اے عزیزو، اے میرے پیارو، جو کوئی ایمان والا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے تو فوراً ہمیں اس نیت سے سننا چاہیے کہ یہ مجھے کہا جا رہا، چونکہ ہم سب اہل ایمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے تو ہماری توجہ یہ نہیں ہوتی
لیکن ہم صرف سرسری سن لیتے ہیں۔ بہرحال جب اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا تو ہم توجہ دیں، یہ صرف میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے ہر کے باشد اہل ایمان عزیز پاک دارد چار چیز۔ وہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ چار چیزوں کو پاک رکھتا ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں از حسد اول تو دل را پاک دار، خیشتن را بعد ازا مومن شمار۔ بہت ذمہ داری کی بات کہہ دی شیخ فرود الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سب سے پہلا کام تو حسد سے اپنے دل کو پاک کر لے، حسد کو اپنے دل سے نکال لے۔ جب تک تیرے دل میں حسد ہوگا گویا تو مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ اس لیے کہا از حسد اول تو دل را پاک دار، سب سے پہلے تو دل کو حسد سے پاک کر، خیشتن را بعد ازا مومن شمار، اس کے بعد ہی اپنے آپ کو مومن سمجھنا۔ یعنی جب تک تیرے دل میں حسد کی بیماری ہے گویا کہ تو مومن کہلانے کے لائق نہیں، تو اپنے آپ کو مومن نہ شمار کرنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسد کی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہوگی۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کے روگ ہیں۔ بعض بیماریاں وہ ہیں جو جسمانی ہیں اور اس کو عام انسان جانتے ہیں اور اس کے علاج و معالجے کے لیے ہر انسان کوشش اور محنت بھی کرتا ہے۔ تو جسمانی بیماریاں جیسے لگ جاتی ہے اس کے علاج کا اور اس کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تدبیروں کا اختیار کرنا جس طرح عام ہے، اسی طرح دل کی بیماریوں سے بھی اپنے دل کو پاک کرنا اہم ترین تقاضا ہے۔ ان بیماریوں میں سب سے خطرناک ایک بیماری حسد کی بیماری ہے۔ حسد کہتے کس کو ہے؟ پہلے اسے ہمیں صحیح معنی میں سمجھنا ہے کہ حسد کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو عام ہیں، ہر شخص کو وہ نعمتیں میسر ہیں، جیسے زندگی کی نعمت ہر انسان کے پاس، ہر جاندار کے پاس۔ اسی طرح ہمارے اعضاء کی نعمتیں، آنکھ کا ہونا، ناک کا ہونا، زبان کا ہونا، سانسوں کا چلنا، یہ عام نعمت ہے، تقریباً تمام تر انسانوں کو ملی ہوئی، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس سے خارج ہے، ورنہ یہ نعمت بھی سب کو ملی ہوئی۔ اسی طرح سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، ہواؤں کے ذریعے سے سانس لینا، ہواؤں سے نفع اٹھانا، بارش کے ذریعے سے نفع اٹھانا، یہ ساری نعمتیں عام ہیں جن نعمتوں کا استعمال ہر فرد بشر کرتا ہے۔ لیکن بعض نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہر شخص کو نہیں ملی ہوئی، بعضوں کو ملی ہوئی ہیں اور بعضوں کو یا تو بالکل نہیں ملی یا ملی ہے تو کم ملی۔ جیسے مال و دولت کا ہونا، ہر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، بعضوں کو ملا، بعضوں کو بالکل نہیں ملا، ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہے، اور بعضوں کو ملا لیکن کم ملا ہے۔ تو مال و دولت کی نعمت، خوبصورتی کی نعمت، حسن و جمال کی نعمت، صلاح اور تقوی کی نعمت، علم کی نعمت، یہ نعمتیں وہ ہیں جو بعضوں کو ملی بعضوں کو نہیں ملی۔ کوئی وہ ہے جس کے پاس علم ہے تو کوئی جہالت میں مبتلا ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی فقیر اور مسکین ہے، کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ نعمتیں خاص ہیں جو بعضوں کو ملی ہیں۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر بسا اوقات انسان کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی دوسرے کے پاس یہ نعمتیں دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس اتنا مال و دولت ہے، فلاں آدمی کی دکان، فلاں آدمی کا کاروبار، اس کی فیکٹری بہت چل رہی ہے اور ہمارے پاس کیوں نہیں؟ تو یہ نعمتوں کو دیکھ کر دل میں جلن کا پیدا ہونا، دل میں ایک قسم کا اس کے خلاف داعیہ پیدا ہونا، اس چیز کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، چونکہ انسان جب دوسروں کی نعمت دیکھتا ہے اور اس سے جلتا ہے کہ وہ نعمت فلاں آدمی کو کیوں نہیں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کے پاس کیوں ہے، مجھے نہیں ملی تو نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، یہ دل میں جو داعیہ پیدا ہوتا ہے اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔
اور حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، سب سے پہلا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا آدمی سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس میں کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک انتھک محنتیں کرتے ہیں، لیکن شام کو صرف ایک دن کا گزارا ہو اتنا مشکل سے وہ کماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی روم میں بیٹھ کر اطمینان سے اتنا کماتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی کھاتی رہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ خوبصورتی، بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا اور بعضوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں اور فلاں کے پاس کیسے آ گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، وہ گویا سیدھا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اے اللہ، تو نے یہ میرا نعمت مجھے نہیں دی تو اس کو کیوں دی؟ اس کو بھی نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ سیدھا اعتراض اللہ پر ہوتا ہے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں، ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، ہم اپنے متعلق کو، اپنے کوئی دوست کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو ہدیے میں دیں۔ کوئی دوسرا آدمی آ کر کھڑا ہو جائے، فلاں آدمی کو تم نے ہدیہ کیوں دیا؟ مجھے نہیں دیا تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ ذرا سوچیے اس وقت ہمارے دماغ میں کیا خیال پیدا ہوگا؟ تو ہمیں کیوں کہہ رہا؟ ہماری مرضی، ہماری چیز ہے، ہم نے جس کو چاہا اسے ہدیہ دیا، تو مجھے کہنے والا کون؟ تو جب ہمارے خیال یہ پیدا ہوتے، اللہ رب العزت بھی کہے گا یہ نعمتیں میری ہے اور میں نے جسے چاہا اسے عطا کیا، تم اعتراض کرنے والے کون؟ اس لیے حسد کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حاسد اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں یہ خیالات گھومتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اس اڑن میں رہتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس یہ نعمت ہے، اس کی نعمت کیسے چھین جائے، اس کا بنگلہ، اس کا مکان میرے مکان سے اونچا ہے، اس کا یہ مکان کیسے چلا جائے، اس کی دکان میری دکان سے زیادہ چلتی ہے، اس کی دکان کیسے بند ہو جائے۔ اب وہ ہر وقت اس اڑن میں، فکر میں اور غم میں رہتا ہے۔ اس کا یہ دنیاوی نقصان ہے کہ اس کو چین نہیں ملتا۔ آگے چل کر پھر وہ اپنے بھائی کے پاس سے اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے تدبیریں اور پلاننگ کرتا ہے، اور کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا، اس کے لیے کوئی تدبیر کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو ایک بیماری کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے وہ متعدد گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ پھر ان تدبیروں کو کرنے میں ایک کام وہ یہ کرتا ہے کہ دنیا والوں کی نظروں میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں کرنے لگتا ہے۔ اب وہ برائی کے گناہ میں بھی مبتلا ہوا۔ اگر بالفرض حقیقی معنی میں وہ بیماری اس کے اندر موجود ہے، تب بھی کسی مسلمان کی برائی کرنا یہ غیبت ہے، اور غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک حسد کی بیماری اور ایک حسد کی برائی کی وجہ سے وہ کئی ایک گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے۔ پھر جب اس کو آخر چین نہیں آئے گا تو اب وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر، بنا کر لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرے گا، حالانکہ وہ برائی اس میں نہیں ہے، اس کے باوجود ان برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے گا، اور یوں وہ تہمت کے گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اور تہمت اور الزام والا گناہ غیبت کے گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ہم ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں کہ ایک اللہ کی نعمت اس کو ملی ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملی ہے، ہم اس کے اندر حسد کرتے جا رہے ہیں اور خود اپنا نقصان کرتے ہوئے کئی ایک گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی تدبیروں میں کامیاب ہو گئے، اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گئے، اور ہمارے مسلمان بھائی کے پاس جو عہدہ اور منصب تھا ہم نے چھین لیا، یا اس کی دکان چل رہی تھی، کاروبار چل رہا تھا، ہم نے اس میں نقصان ڈال دیا، تو ذرا سوچے اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے تو صرف دوسرے کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ بیماری آج بہت پھیل رہی ہے، خصوصاً دنیاوی معاملات میں۔ دنیا کے کاموں میں لوگ اتنے حسد میں آگے بڑھ رہے ہیں، حریفائی کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی کامیاب ہوتا ہے، چاہے ہم کامیاب نہ ہو لیکن اس کی بھی شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ محترم دوستو، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی
کتاب ریاض الصالحین میں ابو داؤد کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، ایاکم والحسد، اے لوگو حسد سے بچو، حسد سے دور رہو، کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد کی بیماری، حسد کی برائی اتنی خطرناک ہے کہ وہ ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جس طرح آگ ایک سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ سوکھی لکڑی پر جب آگ لگ جائے تو یہ آگ آہستہ آہستہ اس لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی، پھر اس لکڑی کا وجود تک نہیں رہتا۔ اسی طرح حسد والی بیماری بھی انسان کی تمام تر نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے میں بہت نیک ہوں اور میں تہجد گزار، نمازوں کا پابند، میں تو زکوٰۃ صدقات کرنے والا، میں مسجد کی خدمت کرنے والا، میں علماء کی خدمت کرنے والا، میں محتاجوں اور فقیروں کی مدد کرنے والا، اور وہ اپنے سامنے اپنی نیکیوں کو رکھ کر یوں سمجھتا ہے میں بہت نیک ہوں، اللہ کے یہاں میری بخشش ہو جائے گی، لیکن اسے پتہ تک نہیں ہوتا یہ حسد کی ایک بیماری اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ جو آدمی سالہ سال تک محنت کر کے کمائے، گاڑے پسینے کی محنت کے ساتھ وہ اپنی کمائی کو جمع کرے اور ایک منٹ میں اس کا سارا مال و دولت ختم اور جل کر راکھ ہو جائے، اس پر کیا گزرے گی؟ اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ لیکن دنیا کے مال کے ختم ہونے کا غم ہمارے دل میں ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کی اہمیت کو پہچانا، آخرت کی کرنسی اور آخرت کی نعمت نیکیوں کو ہم نے نہیں جانا، تو اس کے ختم ہو جانے اور جل جانے کا بھی ہمیں احساس نہیں۔ اس لیے دوستو یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ قرآن کریم میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے، جن صورتوں کو ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں، تین مرتبہ اللہ کی تین صفتوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی، اور پھر تین چیزوں کی، تین برائیوں سے پناہ مانگی۔ اس میں ایک فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ ہمیں پناہ عطا فرما حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے۔ اور شیخ فرود الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے حسد کرنے والے کا تعلق سیدھا ایمان والے سے جوڑا کہ جب تک تو حسد میں مبتلا ہے وہاں تک اپنے آپ کو مومن مت سمجھنا، جب تیرا دل حسد کی بیماری سے پاک ہو جائے پھر اپنے آپ کو مومن کہنا، یعنی حاسد گویا مومن کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ اس لیے دوستو یہ بہت خطرناک بیماری، ہم خود اپنے گریبان میں جا کر سوچیں، ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور خود کے اعمال کو سوچیں کہ کہیں میں کسی کے حسد میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ اگر یہ بیماری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو بہت جلد ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان فتنوں کے دور میں جہاں ہر طرح سے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی، وہاں تو ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود ایک طرف تو دشمنان اسلام ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی محنت میں لگے ہوئے، اور دوسری طرف ہم خود ان بیماریوں کو لیے بیٹھے ہیں جو ایمان کو سلب کرنے والی ہیں۔ تو محترم دوستو اس بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حسد کے کچھ درجات ہیں۔ ایک تو درجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، اس کا عہدہ منصب دیکھتے ہیں، اس کے پاس مال و دولت یا اس کے خوشنما مکانات یا اس کی خوشنما گاڑیوں کو دیکھ کر ہم جب دیکھتے ہیں تو بسا اوقات دل میں ایک خراش پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، اس کو کیوں ملا؟ لیکن یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، فطری طور پر یہ دل میں بات آ جاتی، لیکن اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حسد کے پہلے درجے سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر ایسا خیال پیدا ہو فوراً استغفار کرے، توبہ کرے، اے اللہ وہ نعمت تو نے اسے عطا کی ہے، دینے والا تو ہے، جس طرح تو نے اسے عطا کیا مجھے بھی دے سکتا ہے، مجھے عطا کر، لیکن اس کے پاس سے نعمت کے خاتمے کا ہمارے اندر داعیہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے بڑھ کر انسان اس کی تدبیریں سوچتا ہے اور ان نعمت کو ختم کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک خطرناک
راستہ ہے، اور یہ حسد کا انتہائی درجہ ہے جس میں انسان خود سازشیں کرتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، جو بیماری جتنی خطرناک ہوتی ہے اس کا علاج بھی تھوڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ جو بیماری جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کی گولیاں بھی بہت زیادہ کڑوی ہوا کرتی ہیں۔ حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے بھی صوفیاء کرام نے علاج بیان کیے ہیں، چاہے وہ علاج ہم پر مشکل گزرے، چاہے وہ علاج ہمیں غیر معلوم ہو، لیکن ہمیں کرنا ہے اس لیے کہ ان برائیوں سے بچ کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو پہلا علاج بیان کیا کہ جب اگر کسی کی نعمت پر ہمیں دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے، سب سے پہلے تو اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو معاف فرما دے، یہ نعمت تیری عطا کردہ ہے، تو نے اسے عطا کی ہے، وہ تیرا راز ہے، تو جسے چاہے عطا کرتا ہے، میرے دل میں یہ جو برا خیال پیدا ہوا، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ دوسرا کام تھوڑا مشکل ہے لیکن کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جس آدمی کے متعلق ہمیں حسد ہو اس آدمی کی ترقی کے لیے ہم دعا کریں۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں ان برائیوں سے بچنا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں بتایا یہ ایک بیماری ایسی ہے جو کئی ایک گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس حسد کی وجہ سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، اللہ کے انعامات پر، اللہ کی ذات پر تہمت اور الزام لگانے والا بھی ہوتا ہے، نہ جانے کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کے متعلق ہمیں حسد ہو، کوئی ہمارا پڑوسی دکاندار ہے، ہمیں خیال پیدا ہوا گراہک اس کے پاس جاتے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آتے، اس کے گراہک کو بند کروانا ہے، تو فوراً پہلے ہم توبہ اور استغفار کریں اور ہم دعا کریں، اے اللہ اسے بھی کاروبار میں ترقی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ دیکھیے دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ کلمات زبان سے جلدی نکلتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم مانگیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کچھ مانگتا ہے، فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے خود مانگنے والے کے حق میں وہ دعا قبول کرتے ہیں، پھر جس کے لیے مانگا گیا اس کے لیے قبول کرتے ہیں۔ ہم کسی کے کاروبار کی ترقی اور کسی کے منصب اور عہدے کی ترقی کو مانگیں گے، اللہ ہمیں بھی عطا کر دے گا، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اللہ ہی کا راز ہوگا۔ اللہ ظالم تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے ہمیں نہیں دیا، ممکن ہے وہ نعمت ملنے کے بعد ہمیں نقصان پہنچائے، اس لیے ہمیں اللہ نے نہ عطا کی ہو۔ اس لیے جس آدمی کے متعلق ہمارے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو تو ہمیں فوراً اس کے لیے ترقی کی دعا کرنا۔ اور تیسرا کام اس سے زیادہ اہم لیکن تھوڑا مشکل ہے، وہ یہ ہے جس آدمی کے متعلق ہمارے دل میں حسد پیدا ہو، لوگوں میں ہم اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر ایک بزنس کے لوگ ہو وہ دوسرے اپنے بزنس والوں کی برائیاں ہی کرتے ہیں، ایک عہدے کے لوگ ہو وہ ہمیشہ دوسرے اپنے درجے کے لوگوں کی برائیاں ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے جو چیز غلط ہے وہ ضرور غلط ہے، لیکن جو صحیح ہو اس کو بھی غلط پیش کرنا یہ جھوٹ اور گناہ ہے۔ اس لیے جس آدمی کے متعلق ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جائے، ہم اس کی ترقی کی دعا بھی کریں اور اس کی تعریف ہم لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے نفس پر بہت بوجھ پڑے گا اور بہت مشکل معلوم ہوگا، لیکن کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے۔ بہرحال میں شیخ فرود الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بیان کر رہا تھا جنہوں نے 4 اعمال کو ذکر کیا، اور ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ ان میں پہلی چیز حسد ہے، دل کو حسد سے پاک رکھیں گے اس کے بعد ہمیں کمال ایمان نصیب ہوگا۔ دیگر 3 چیزوں کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں، لیکن جو چیزیں ابھی بیان کی گئی اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد جیسی دل کی برائی سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور حاسد کے حسد سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔